السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تشریح حجامہ۔ یہاں پر آپ کو سنت طریقے سے علاج بتایا جاتا ہے، اور سنت طریقے سے علاج کے کچھ پرہیز بھی ہوتے ہیں، کچھ پہلے ہوتا ہے، کچھ بعد میں ہوتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بتائیں گے کہ حجامہ لگانے کے بعد اس کے بعد کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ حجامہ لگاتے ہیں اور پوری طرح 100% فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ مکمل طور پر دیکھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حجامہ کے بعد کیا کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل ہے، ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو سنت طریقے سے علاج بتاتے ہیں، تو آج کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ نئے ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ دوستو حجامہ چونکہ ایک سنت طریقہ ہے، اس کو پراپر طریقے سے کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایسے جو کچھ ضروری باتیں ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں جانیں گے، پہچانیں گے نہیں، تو حجامہ ہمیں مکمل طور پر فائدہ نہیں دے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہو جائے گا کہ عام لوگوں کا سنت طریقے سے جو یقین ہے اس کے اوپر وہ اٹھ جائے گا کہ میں نے حجامہ لگایا اور ٹھیک نہیں ہوا، اچھی طرح حجامہ لگایا، اچھے اسپیشلسٹ سے حجامہ لگایا اور ٹھیک نہیں ہوا۔ تو دوستو ایک بات ضروری ہے، یہ یاد رکھیں کہ حجامہ کے بعد بندہ صبح اگر حجامہ لگائے، نہار منہ، یہ زیادہ بہترین طریقہ ہے۔ پیر کے دن، جمعرات کے دن لگائے، یہ اس سے بھی بہترین ہے۔ 17، 19، 21 مہینے کے جو شہری جو اسلامی مہینے ہیں اس کے ان تاریخوں کو حجامہ لگائیں، یہ اس سے بھی زیادہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ روزے سے ہوں تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس روزے میں حجامہ لگائیں، لیکن شام کو آپ کو جوس یا دودھ پی لینا چاہیے۔ دوسرا، آپ اس دن جو ہے آپ چونکہ تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی ہے تو زیادہ وزنی کام، پسینے نکلنے والا کام نہ کیجیے۔ جس دن آپ نے حجامہ لگائے اس دن رات کو سرسوں کا تیل لگائیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اگر آپ دردوں کی وجہ سے آپ کو کسی حجامہ والے نے بتایا کہ آپ نے مالش کرنا ہے زیتون کے تیل سے، تو پہلی رات بالکل نہ کریں۔ اسی طرح بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غسل کریں، لیکن چونکہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ بدن کمزور ہے، زیادہ سخت نہیں ہے، بعض لوگوں کو شوگر بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے جسم زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر غسل نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد غسل کریں۔ اور اسی طرح کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو مالش کا بتایا گیا ہے تو ایک دن مالش نہ کریں، بلکہ 2 دن کے بعد مالش کرنا شروع کریں۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جس کا جاننا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات اور ہے کہ آپ نے ایک رات کے لیے اپنے بیوی کے ساتھ رات نہیں گزارنی، وہ الگ تم الگ، نہانے والا کام نہیں کرنا، وگرنہ کچھ مسائل اور پیدا ہو جائیں گے جو ابھی بتانے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس دن رات کو کھانا تھوڑا سا کم کھانا ہے، جوس زیادہ پینا ہے، دودھ زیادہ پینا ہے، کھانا تھوڑا کم کھائے، اور انشاءاللہ آپ کو بلڈ پریشر بھی لو نہیں ہوگا اور بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے لیے ہمارا اور آپ کا ساتھ یہی تک تھا۔ اپنے دعا میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔